نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بچے کی عمر، بچے یا بچی کی، بیٹے یا بیٹی کی عمر 7 برس ہو جائے تو اس کو نماز سکھانا شروع کر دیں. اس کو نماز سکھانا شروع کر دیں، یعنی اس کو نماز یاد کروانا شروع کر دیں. یہ والدین کی ذمہ داری ہے. ان کو نماز یاد کروائیں اور ان کو نماز پڑھنے کے طریقے بتائیں، ان کو وضو کرنے کا طریقہ بتائیں، ان کو طہارت کے مسائل بتائیں کہ وہ نماز پڑھنے کی تیاری کر سکیں، نماز پڑھنے کے قابل ہو سکیں. 7 سال کی عمر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بچوں کو نماز پڑھانا سکھانا شروع کر دو. ٹھیک ہے، پیار سے، محبت سے. اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو تب پھر اگر وہ نماز نہ پڑھیں تو ان پر سختی کی جائے. اچھا، اس سختی کے نام پہ نا، دین کے نام پہ جو بچوں پر سختی کی بات آتی ہے تو بڑے بڑے لبرل لوگ جو ہے نا وہ یہاں جناب ناراض ہو جاتے ہیں. نہیں جی نہیں، یہ کو بچے کو مارنا، یہ وہ. بھائی آپ جب بچوں کو سکول بھیجتے ہیں، بچوں کو جب اور اپنا روزگار پہ بھیجتے ہیں، دکان پہ بھیجتے ہیں، اگر بچہ نہ جائے، روزگار پہ نہ جائے، دکان پہ نہ جائے، ڈیوٹی پہ نہ جائے، ہاں جی، تو یا پھر آپ کا کہنا نہ مانے یا اسکول نہ جائے تو آپ ڈانٹتے بھی ہیں، ڈپٹتے بھی ہیں. آپ ان کے لیے بہت سے انتظام کرتے ہیں کہ بچے کی اسکول سے چھٹی نہیں ہونی چاہیے، اس کا نقصان ہو جائے گا، تو اس کی تعلیم میں حرج ہوگا. رکشے لگوا کے دیتے ہیں، گاڑیاں لگوا کے دیتے ہیں، کیری ڈبے لگوا کے دیتے ہیں، ان کو لے جانے اور لانے کے لیے پیسے خرچ کرتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، اپنی ڈیوٹی سے حرج کر کے دکان بند کر کے ان کو اسکول سے لینے، ڈراپ کرنے، پک کرنے کا یہ سارا سلسلہ آپ کرتے ہیں. خدا کے بندو، کیا دین کے معاملے میں دین اتنا ہی سستا ہو گیا ہے کہ اس کے لیے بالکل ہی بچوں کو کچھ نہ کہا جائے اور اس پر بالکل بچوں کو دین پڑھانے اور سکھانے کے لیے بالکل ہی اپنا مال خرچ نہ کیا جائے؟ کیا ہم نے اپنا سارا مال بچوں کی دنیا بہتر کرنے کے لیے کرنا ہے؟ ان کی دین کے لیے بھی تو ہمیں اپنا مال خرچ کرنا چاہیے نا. بچوں کو اچھا قرآن پڑھانے کے لیے استاد کا انتظام کرنا، بچوں کو دین سکھانے کے لیے ان کو انتظام کرنا، بچوں کو جناب دینی معلومات فراہم کرنے کے لیے بھی تو آپ ان پر خرچ کر سکتے ہیں. اس پر بھی تو آپ ان سے ناراض ہو سکتے ہیں اگر وہ دین پر نہ چلیں تو. ٹھیک ہے، ہوتا کیا ہے، یہ بہت بڑا قصور ہے ہمارا والدین کا کہ ہم کہتے ہیں نہیں دین کے معاملے میں خاص کر چلو جی کوئی بات نہیں، بچہ بڑا ہو جائے گا، سمجھ جائے گا، ابھی بچہ ہے نا، سمجھ جائے گا. تو مائیں کیا کرتی ہیں، مائیں اور باپ اللہ ماشاءاللہ، سب کی بات نہیں کر رہا، بچہ جب بولنا شروع کرتا ہے، باتیں کرنا شروع کرتا ہے تو وہ اس کو کئی باپ گالیاں سکھاتے ہیں. اگر بچہ گالی سیکھ لے کہیں سے اور وہ گالی نکالے تو ماں باپ خوش ہوتے ہیں، ہنستے ہیں، خوش ہوتے ہیں. او جی آج جناب ساڈے منڈے نے جناب انہوں گال کڈی ہے تو بڑے خوش ہوتے ہیں. او ہو استغفر اللہ العزیز، استغفر اللہ العزیز. کیا سوچ ہے ہماری، یعنی کہ یہ خوشی کا مقام ہوتا ہے اگر کوئی بچے کی زبان سے گالی نکلے تو بات یہ ہے کہ تربیت کا وقت یہی ہوتا ہے. اگر تربیت بڑے ہو کر ہونی ہوتی تو پھر اسلام 7 سال کی عمر میں نماز سکھانے اور پڑھانے کی بات کبھی نہ کرتا. 10 سال کی عمر میں نماز نہ پڑھنے پر سختی کی بات کبھی نہ اسلام کرتا. اگر تربیت بڑے ہونے پر ہی کرنی ہوتی اور بہتر ہوتی تو پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی گود میں بیٹھے ہوئے امام حسین کو علیہ السلام کو صدقے کی کھجور اپنے منہ میں ڈال لینے سے حضور کبھی نہ روکتے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کوئی بات نہیں، ابھی بچہ ہے، بڑا ہوگا تو مسئلہ سمجھا لوں گا اسے کہ آل رسول پر صدقہ حرام ہے. لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عمل سے بتایا کہ یہ موقع ہے، یہ وقت ہے بچوں کی تربیت کا. اگر یہ موقع آپ نے گوا دیا، آپ نے غفلت میں یہ وقت آپ نے گوا دیا اور بچوں کو ان کی تربیت پر توجہ نہ دی کہ وہ کیا صحیح کر رہے ہیں کیا غلط کر رہے ہیں، تو پھر آپ پچھتائیں گے. پھر اب وقت جب ہاتھ سے نکل جائے گا تو پھر ان کی تربیت نہیں ہو سکے گی. تربیت کی عمر یہی ہوتی ہے کہ بچپن سے ان کے سامنے آپ ایسا عمل نہ کریں کہ جس سے وہ ان کی سوچ غلط ہو. مثال کے طور پر ماں بے نماز ہے اور بچی کی تربیت وہ کر سکتی ہے کہ میری بچی نمازی بن جائے. ماں نے کبھی قرآن نہ کھولا ہو، قرآن کھول کے نہ پڑھا ہو، تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ بچی جو ہے وہ ہر روز قرآن کی تلاوت والی بن جائے. اسی طرح باپ جو ہے وہ اپنے بچے کے ساتھ دن رات جھوٹ بولے، گھر کے اندر دن رات جھوٹ ہی جھوٹ چلتا ہو، بچے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوں، ہمسایوں کے ساتھ جھوٹ، رشتہ داروں کے ساتھ جھوٹ، اور کوئی فون آ جائے کسی کا اس کے ساتھ جھوٹ، کاروبار بزنس میں جھوٹ، بددیانتی، خیانت، سارا کچھ بچوں کے سامنے جب آپ کر رہے ہیں اور پھر آپ یہ کہیں کہ نہیں جناب بچے ہمارے جو ہے نا وہ نیک ہونے چاہیے، ان کے اندر یہ چیزیں نہیں آنی چاہیے.
آپ گھر بیٹھے ہوئے جب باہر سے بیل ہوتی ہے، دروازہ ناک ہوتا ہے، تو آپ اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں کہ جا کے کہہ دیں کہ ابو گھر نہیں ہے، تو اس بچے سے آپ سچ بولنے کی توقع کرتے ہیں۔ آپ خود سگریٹ نوشی کریں اور بچے سے کہیں کہ خبردار اگر میں نے سگریٹ پیتے ہوئے آپ کو دیکھ لیا یا سن لیا چمڑی اتار دوں گا تیری، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ کبھی اذان سن کے مسجد میں نہ جائیں اور کہیں کہ بچہ میرا 5 وقت کا نمازی ہونا چاہیے، یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ بذات خود جو ہے لوگوں کے ساتھ دھوکے فراڈ کریں، بچہ دن رات دیکھے اور آپ کہیں میرا بچہ ایماندار ہونا چاہیے، میری نسل ایماندار ہونی چاہیے، تو ایسا نہیں ہوتا میرے پیارے بھائی۔ جو کچھ بھی آپ نے بچوں کو سکھانا ہے وہ آپ نے بچپن میں سکھانا ہے۔ بچوں کی بہترین اور درست تربیت کا جو وقت ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے 3 سال سے شروع کر کے 4 5 6 7 سال تک، 10 سال تک یہ جو عرصہ ہوتا ہے یہ بچوں کے سیکھنے کا ٹائم ہوتا ہے۔ اس وقت ان کا ذہن جو ہوتا ہے وہ ایک سفید کاغذ کی طرح ہوتا ہے، اس پر جو آپ رقم کر دیں گے بچپن میں، جو آپ اس کے ذہن کی تختی پر کتاب پر لکھ دیں گے وہ اس پہ نقش رہے گا، وہ اس کو یاد رہے گا کہ یہ میرے والدین نے مجھے سمجھایا تھا، پڑھایا تھا، بتایا تھا اور میں نے یہ کرنا ہے۔ اور اگر اس نے اس سفید کورے کاغذ پر، جو اس کا ذہن کا کورا کاغذ ہے، اس نے اپنی مرضی سے باہر سے بہت کچھ لکھ لیا، تو پھر آپ بعد میں جب وہ کاپی فل ہو جائے گی نا ذہن کی، تو پھر آپ کے لکھنے والی ادھر جگہ نہیں باقی بچے گی۔ پھر آپ اسے نہیں سمجھائیں گے، وہ آپ کو سمجھائے گا، وہ کہے گا اماں آپ پاگل ہو، اماں آپ پرانے دور کی باتیں کرتی ہو، ابا جی آپ کو کیا پتا ہے، ہمیں پتا ہے، اب دور آگے چلا گیا ہے، آپ پرانے دور کے لوگ ہیں، آپ کی سوچ پرانی ہے، اب دور آگے آ گیا ہے، اب کمپیوٹر کا دور ہے، اب سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ چھوڑیں، آپ کو کیا پتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی، اپنے بیوی بچوں کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ اپنے بچوں کی تربیت بر وقت کریں اور خاص کر ان کی دینی تربیت کریں۔ بچوں کو سجدہ کرنا، چھوٹا بچہ ہو سب سے پہلے جب وہ باتیں کرنی شروع کرنے لگے تو سب سے پہلے اس کی زبان پر اس کو اللہ اللہ اس کے سامنے بولیں، تاکہ وہ پہلا لفظ جو اپنی زبان سے زندگی کا بولے وہ اللہ کا اسم پاک لے، اللہ اللہ اس کو بولنا سکھائیں۔ جب وہ باتیں کرنے لگے اس کے سامنے اللہ 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 یہ سکھائیں، یہ باتیں سکھائیں، ٹھیک ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم گرامی اس کے سامنے لے۔ تو بچوں کو جب وہ بچہ ہو تو ماں نماز پڑھے تو بچے کو اپنے ساتھ مسلے پہ کھڑا کر لے، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ سجدہ کرے گی تو بچہ بھی دیکھ کر سجدہ کرے گا، بچہ یا بچی سجدہ کریں گے، وہ قیام کریں گے، وہ رکوع کریں گے، وہاں سے سیکھیں گے وہ، ٹھیک ہو گیا نا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔